بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اگر آپ خوبصورت اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہو تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دو۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ وہ پہلے بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ دہی کھانے سے چربی پھیلتی ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ کیلے کا استعمال ہڈیوں کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ خواب میں میٹھی چیز، مٹھائی وغیرہ کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ سونے سے قبل صرف 1 گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کچی روٹی کھانے سے بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں۔ بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پاؤں سن ہونے لگیں تو چند چیزوں سے پرہیز کریں۔ کولڈ ڈرنک، چاول، پیشاب روکنے سے لکوہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ملا لیں اور اسے اپنے پورے بدن پر بہائیں۔ ناظرین، چاول زیادہ کھانے سے گریز کرو، اس سے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو سیب کھانا نقصان دہ ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھیں تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ ناظرین، جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو اور اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں ہے۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ چقندر کا رس پیا کرو، رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ رات کو زیادہ کھانا کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھ لو، ہر جگہ کامیابی حاصل کرو گے۔ صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے نہیں، نہ کہ پیسہ بنانے کے لیے۔ اور مشکلات میں اور پریشانی میں گھبرانا نہیں، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ اگر عورتیں نہار منہ کھیرا کھا لیتی ہیں وہ ساری زندگی دبلی پتلی نظر آئیں گی۔ چہرہ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بالائی لگاؤ، چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا۔ مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیا کریں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا،
لیکن ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ ناظرین، جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ لیمن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ بخار کے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی آواز گھر سے باہر جائے۔ ناظرین، جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی ہو وہ دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جسم میں خون بڑھانا ہے تو انار کھاؤ۔ حاملہ عورتیں اگر اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر لیموں نچوڑ کر کھانے کے ساتھ کھائیں۔ تلے ہوئے کھانے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لو، خارش نہیں ہوگی۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں اور حسب ذائقہ چینی شامل کر کے اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں۔ اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انار نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولیں تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے کی مالش کرو۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جسم سے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی جائیں۔ 1 ہفتے میں موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ ناشتے کے گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہی ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھنے سے ناک کھل جائے گی۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی حد تک مدد ملے گی۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ موہروں پر دباؤ پڑتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کریں۔ جسم کی بدبو نہیں جاتی ہو تو عرق گلاب میں پانی ڈال کر نہا لو۔ بغلوں سے بدبو آئے تو لیموں کا چھلکا مسل دو۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال لیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے آئی برو پر سرسوں کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا، آمین ثم آمین۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناف میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بانجھ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھا لے، اولاد جلد ہو جائے گی۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں۔ انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، دماغ تیز ہوگا۔ دودھ میں کیلا ڈال کر کھا لو، نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناک پر تیل لگاؤ، ڈپریشن ختم ہوگا۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اخروٹ کھانے سے پھول بیری کے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ چلغوزے کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لیا کرو، اس سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔ حیض کے درد کے لیے نہار منہ کھجور کھاؤ۔
جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں، افاقہ ہوگا۔ کیڑوں کو گھر سے بھگانا ہے تو یہ جس جگہ نظر آئیں اس جگہ کافور جلا دیں، کیڑے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ پخانہ جب بھی آئے فوراً کر لیا کرو۔ روٹی چبا چبا کر نہیں کھاؤ گے تو بواسیر جیسی بیماری ہو جائے گی۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کے لیے مفید ہے۔ دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، اور دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ کرو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی لٹک جاتی ہے، زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی ڈھل جاتی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ پینے کے بعد مریض کلی نہ کرے، ویسے ہی سو جائے۔ 3 راتیں مسلسل یہ عمل کریں، انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم سے کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے 2 عدد کھجوریں کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ روزانہ نہا لیا کرو، خارش کا مسئلہ زندگی میں کبھی نہیں ہوگا۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ہلدی جسم کے درد کو دور کرتی ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ کڑوے بادام کا تیل سر پر لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ ناظرین، اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ ادرک استعمال کرنے والا بندہ زندگی بھر بیمار نہیں ہوتا۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لی جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔ نمکین چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنا بینائی کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ٹماٹر کو کاٹ کر چہرے پر مساج کرنے سے تھوڑے ہی دنوں میں چہرے کی جھائیاں کم پڑ جاتی ہیں اور رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ کھجور کو روزانہ ناشتے میں کھانے سے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہارمو انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ جو لوگ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے اور یہ پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو آپ ناریل کا تیل استعمال کریں، آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ زیادہ مرچیں والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو انار کا جوس پی لیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھائیاں آ جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارے کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ اگر تھوکنے کے دوران خون آئے تو سمجھ جائیں یہ کینسر ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر سارا دن کی تھکاوٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ ٹماٹر کا رس اپنے چہرے پر لگا لیا کریں، اس سے چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور امراض کو دور کرتا ہے۔ لکڑی کے کنگھے سے بال بنانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔
ہری مرچ کی دھونی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کریلے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پئیں۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹلیوں کو مت پھینکیں، بلکہ کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں۔ پیٹ درد میں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ بکری کے دودھ میں شہد شامل کر کے چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ اچانک بخار ہو جائے تو میتھی کا پانی پینے سے بخار فوری دور ہو جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے اور پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وزن کم ہوتا ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی استعمال کیا کریں۔ خارش کی پرابلم ہو تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ دار چینی زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ کلونجی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت زیادہ اچھی چیز ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے کلونجی بہت ہی مفید دوا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دہ ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے، معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں، کیونکہ ہری مرچیں کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں پر جلن ہو تو سادہ پانی سے دھونے کے بعد سرسوں کا تیل لگا لیں، جلن فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ چینی کے برتن میں اگر لونگ ڈال دی جائیں تو چونٹیاں نہیں پڑیں گی۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو عورت کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھاؤ، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، کیونکہ اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرکندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھوں پر، کانوں میں اور ناک میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کالے یرقان کے مرض سے بچنا چاہتے ہیں تو گنے کا رس پیا کریں۔ بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہیں، وہ روزانہ صبح گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں اس گھر میں بکری لے آئیں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہونے لگیں وہاں جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ 7 گلاس پانی روزانہ پیا کریں اور سلاد، ٹماٹر اور پھل وغیرہ روزانہ کھایا کریں۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکاؤ اور 3 ہفتے تک استعمال کرو۔ اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے معدے میں کینسر ہو جاتا ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتیں۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، اس سے پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے 1 ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔
ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ نکھر جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ سیب کھا لیں۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے نشان دور ہو جائیں گے۔ ہر وقت چلتے پھرتے یا وہابوں پڑھتے رہیں، رسک میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آلو بخارے کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔